الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو کتاب عطا فرمایا ہے وہ سراپا ہدایت ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت. ظاہراً یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، لیکن اس میں ہدایت ہر ایک کے لیے چھپی ہوئی ہے. ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں. متقیوں کے اللہ نے صفات بیان کی: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت کو عام فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا. کفار و مشرکین روز اول سے ہی اس قرآن کو جھٹلانے پہ تلے ہوئے تھے کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ اس میں جو ہے مکھیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مکھیوں کا ذکر کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ مکھیاں تو بہت ادنا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا کہ وہ مکھی یا اس سے بھی گھٹیا، اس سے بھی اوپر کی چیز کا لگا اس کی مثال عطا کی، اس کی مثال دے. کیونکہ مثال اس چیز کو کہتے ہیں جو اس سے بقدر ہو، جس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے. اگر اچھی چیز کا بیان کیا جائے تو اس کے لیے مثال بھی اچھی دی جاتی ہے، اور کسی گھٹیا چیز کو بیان کیا جائے، کسی کی برائی بیان کی جائے، کسی کی کمتری بیان کی جائے تو پھر اس کے لیے مثال بھی ویسی دی جاتی ہے. بہت سے کفار و مشرکین نے شروع سے ہی اس پر سوالات اٹھانے شروع کیے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. کبھی کہتے کہ یہ ساحر کا کلام ہے، کبھی کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہود و نصارہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے. کبھی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا: اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح ایک صورت پیش کرو، ایک صورت ہی بنا کے لے کے آؤ. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ ایک صورت اس کے بقدر لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، یہ انسان کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی باتیں نہیں، تو ایک صورت لے کے آؤ جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا وہ دور تھا جب عرب اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی زبان کے ماہر تھے، اور عرب اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی فصاحت کی وجہ سے جانے جاتے تھے. لیکن اس دور میں بھی کوئی شخص اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں لا پائے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ چیلنج. جب وہ دور تھا کہ عرب کی زبان پہ شاعری ایسی چلتی تھی جیسے کہ انسان بات کر رہا ہو. باوجود اس کے اس دور میں وہ لوگ
اتنے فصیح، اتنے بلیغ، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک صورت ان سے نہیں بن پائی۔ آج بھی لوگ قرآن کی بے حرمتی اور قرآن سے نفرت کے اس پہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں۔ آج بھی ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر لا سکتے ہو قرآن کی طرح کوئی ایک صورت تو لے کر آؤ، نہیں لا سکتے۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا سویڈن کے اندر، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ ایک شخص نے قربانی کے دن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قرآن کو آگ لگایا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ یہ اس بات وہ لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسان جب کسی چیز کا مقابلہ کرتا ہے، جب کسی کو پسپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں، جس طرح اگر بات سے مقابلہ کی جا سکتی، اگر وہ قرآن کے چیلنجز کو ایکسپٹ کر سکتے، قرآن کے چیلنجز کو مان سکتے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو قرآن کے چیلنج کو پورا کریں۔ یہ ان کی بے بسی ہے، یہ ان کی جھنجھلاہٹ ہے کہ وہ لوگ جب ان سے کچھ نہیں بن پایا، جب وہ قرآن کا جواب دے نہ سکے، تو انہوں نے کیا کیا، مارے جھنجھلاہٹ کے، کہتے ہیں کہ سیالی بلی کھمبا نو تھے، مارے جھنجھلاہٹ کے انہوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ اگر ان میں طاقت تھی، اگر ان میں قوت تھا، اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ ہم مقابلہ کریں گے، اگر ان کے اندر طاقت ہوتی تو اس کا جواب تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ تم اس کے مقابلے کوئی صورت لے کے، ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، انسان کے غور کرنے کی صلاحیت محدود ہے، تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود ہے، اس کی سوچ، اس کی صلاحیت، سب تمام چیزیں لامحدود ہے۔ بھلا ایک محدود چیز لامحدود کا مقابلہ کیسے کر سکے؟ جب وہ قرآن کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ وہاں کی حکومت نے بھی اس کو قبول کیا اور کہا کہ یہ آزادی ہے، حقوق آزادی ہے، انسان کے پرسنل حقوق ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب انسان کسی ملک کے خلاف بولے تو اس وقت وہ لوگ جو ہے آہت ہو جاتے ہیں کہ فلاں ملک کے خلاف اس نے کیسے بول دیا۔ یا پھر آج جو یہ چل رہا ہے ٹرانسجنڈر حقوق کے نام سے، حقوق نسواں کے نام سے، جب اس کی برائی بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے متشدد لوگ ہیں۔ لیکن جب قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی، دنیا کی سب سے بڑی، دوسری بڑی پاپولیشن جس مذہب کو ماننے والوں کی ہے، ان کی مذہبی کتاب کو جلایا گیا، اور اس کو حقوق کہتے ہیں کہ آزادی ہے، یہ ان کا دوغلا پن ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا بادشاہوں کے نام، تو بعض بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی عزت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو آنکھوں سے لگایا، بھلے دین کو قبول نہ کیا ہو، لیکن ان میں سے ایک اس کا ملک پارا پارا ہوگا۔ اور ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑنے والوں کا یہ انجام ہو سکتا ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو پھاڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام تو برا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ چاہے جتنے نسخے جلائیں، نہ وہ اسلام کو مٹا سکتے ہیں، نہ قرآن کے چیلنجز کو کبھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی شکست ہے، یہ ان کا ہار ہے کہ ان لوگوں نے قبول کیا کہ ہم قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، ہم قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، ہم اسلام کی ہدایت کا جواب نہیں دے سکتے،
اور مارے جھنجھلاٹ کے انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ حفاظت کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے، حفاظ کرام کے ذریعے اس کی حفاظت ضرور کرے گا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پچھلی کتابوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، آج وہ تحریف شدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، یہ آخری کلام، یہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کے چیلنجز کو بھی محفوظ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس پر چلنے والوں کو کامیابی عطا کرے گا، اور جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائیں، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیڑا غرق کرے، ان کو نیست و نابود کرے۔ وآخر